السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں انسان جتنا اپنی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے اتنا کسی اور مسئلے کو لے کر پریشان نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک پھل کا ذکر کروں گا جس پھل کے اندر اللہ نے بہت سی بیماریوں کے شفا رکھی ہے، اور وہ پھل جو ہے اسے ہم اور آپ انجیر کا پھل کہتے ہیں۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس پھل کے نام کی سورت نازل فرمائی، سورہ تین، والتین والزیتون۔ عربی میں انجیر کو تین کہتے ہیں، تو اللہ نے سورہ تین کے نام سے اس سورت کو نازل فرمائی، اور اس انجیر کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والتین، قسم ہے انجیر پھل کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پھل کے اندر کتنے فوائد ہیں کہ اللہ خود اس پھل کی قرآن میں قسم کھا رہا ہے، جبکہ قرآن کے اندر اور بھی بہت سے پھلوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی پھل کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اگر کھائی تو انجیر پھل کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ آج میں آپ کو چند ایسے فوائد بتانے والا ہوں کہ اگر اس پھل کو آپ کھائیں تو انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ موٹاپے کی ہے، کہ عام طور پر انسان موٹاپے کو لے کر پریشان ہوتا ہے کہ وہ موٹا ہو جاتا ہے، اس کی پیٹ کی چربی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کو لے کر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے چکر، کلینک کے چکر، نہ جانے کہاں کہاں وہ چکر لگاتا ہے اپنے اس پیٹ کو کم کرنے کے لیے۔ تو انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ اگر آپ اس کو کھانے کا معمول بنا لیں، روزانہ 3 یا 5 انجیر آپ کھائیں تو انشاءاللہ اس انجیر کھانے کی وجہ سے آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا اور آپ صحت و تندرست مند ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہے دبلا پن، کہ عام طور پر انسان دبلا پن اور لاغر اور کمزوری کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، کہ ایک تو انسان موٹا ہو جائے تو بھی پریشان اور بالکل دبلا ہو جائے تو بھی پریشان۔ تو دبلے پن میں بھی اگر انجیر کو کھایا جائے، اس کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے کھانے کی وجہ سے اللہ آپ کو صحت مند اور تندرست بنا دے گا، یعنی نہ آپ زیادہ موٹے ہوں گے اور نہ زیادہ بالکل لاغر اور پتلے، بلکہ معتدل میں رہیں گے۔ تیسری چیز جو ہے، انجیر کے کھانے سے اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ عام طور پر لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کئی ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہوتے لیکن وہ دور نہیں ہوتی۔ تو انجیر کھانے کی وجہ سے آپ کے اندر سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے انسان کے جوڑوں کا درد، کہ عام طور پہ انسان کے گھٹنوں میں اور کمر میں زیادہ درد ہوتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے، اس کو لے کر ہڈیوں کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے فارمولے استعمال کرتا ہے، لیکن آپ انجیر کو کھائے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے چند مہینوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا، آپ کے ہڈیوں کے اور جوڑ کے جو درد ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ چہرے کی خوبصورتی، کہ انسان جب انجیر کھاتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے خوبصورت اور سرخی مائل ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر تر و تازگی اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کا چہرہ بالکل بدنما نظر آتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کے بڑے مسائل پیش آتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، تو آپ اگر انجیر کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت اور سرخی مائل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز جو ہے، انجیر کھانے سے آپ کے دانتوں میں مضبوطی آئے گی، کہ جن کے دانت کمزور ہوتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، تو وہ انجیر کو اگر زیادہ چبا کر کھائے تو انجیر کے چبانے کی وجہ سے ان کے دانتوں میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ انجیر کے کھانے کی وجہ سے آپ کا خون بالکل صاف ہوگا اور آپ کا جو خون فلٹر ہوتا ہے وہ تیزی سے ہوگا، اس لیے کہ عام طور پر جب انسان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو وہ نالیوں میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ پھیپھڑے کی شکایت یا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کی شکایت آتی ہے، لیکن جب آپ انجیر کھانے کا معمول بنا لیں گے تو وہ انجیر جو ہے آپ کے خون کے جو فلٹر ہے اور جو خون کی جو صفائی ہے وہ تیزی سے کرے گا، اور آپ کا جو خون ہے وہ بالکل پتلا ہوگا، تو خون کی رفتار جو ہے وہ تیز چلے گی، تو آپ کو ہارٹ اٹیک کی اور پھیپھڑے کی شکایت نہیں ہوگی۔ آٹھویں چیز، جن لوگوں کو پیشاب کی بیماری ہے کہ ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ان کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو وہ انجیر اگر کھائے تو پیشاب کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ 9ویں چیز ہے کہ انسان کو پیٹ کے اندر بہت سی بیماریاں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، قبض کی بیماری ہو گئی یا بد ہضمی کی بیماری ہو گئی،
تو اس میں بھی انجیر بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ اگر آپ انجیر کو کھانے کا معمول بنا لیں تو آپ کو قبض کی بیماری دور ہو جائے گی، اسی طرح بد ہضمی کی اگر بیماری ہے وہ بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ 10ویں چیز ہے کہ اگر کسی کے گلے میں خارش ہو یا کسی کے گلے میں تکلیف ہو، بولنے میں اسے تکلیف ہوتی ہو، درد ہوتا ہو، تو وہ انجیر کو اگر کھانے کا معمول بنا لے تو اس کے گلے کی تمام تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ انجیر کے چند فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ورنہ اگر آپ طب کی کتاب میں دیکھیں گے تو بہت سے فوائد انجیر کے بیان کیے گئے ہیں کہ انجیر کے کھانے کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے۔ یہ وہ چند فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو بیماری ہوتی ہے۔ اور انجیر ایک ایسا پھل ہے، زیادہ مہنگا نہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں 1200 تک 1 کلو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو انسان گٹکا، پان اور نہ جانے کیسے کیسے مسالے کھانے میں مہینے کے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ سوائے انسان کو نقصان پہنچانے کے فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو انسان اپنی صحت اور تندرستی کو خراب کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر سکتا ہے، لیکن اپنے جسم کی تندرستی کو اور صحت مندی کو بنانے کے لیے اگر وہ 1500 روپے ہر مہینے خرچ کر دے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ انسان 1000 روپے میں، 1200 روپے میں انجیر لا کر اپنے روزانہ کا 3 یا 5 معمول بنا لے کھانے کا، انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ کو ایسا فائدہ نظر آئے گا کہ آپ کے جسم کی، آپ کے باڈی کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ کہ ایک ایسا پھل ہے، بعض لوگوں نے تو اسے جنتی پھل کہا ہے، اس لیے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے اس میں بیج وغیرہ نہیں ہوگی، اور اسی طرح انجیر کا پھل آپ جب کھائیں گے اس میں آپ کو کہیں بھی بیج نظر نہیں آئے گا۔ تو بعض لوگوں نے اسے جنتی پھل کہا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر طب کے اندر بہت سے اس کے فوائد بیان کیے گئے۔ اس لیے آپ اگر انجیر کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو ڈاکٹروں کے، دواخانوں کی، کلینک کی چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اس انجیر کے پھل کے اندر ہی وہ تمام بیماریوں کے اندر شفا پیدا فرما دیں گے، اور اللہ آپ کی تمام جسمانی بیماریوں کو اس انجیر کے کھانے سے ختم فرما دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔